اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے جو نظام دیا اس کی عملی اگر شکلیں تم نے دیکھنی ہے تو وہ صحابہ کرام کچھ میں نظر آئے گی. حضرت ابوبکر ابسی کہتے ہیں سخت گرمی کا موسم ہے، صدقے کے اونٹ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چھاؤں میں بیٹھ گئے لکھنے کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں دو موٹی چادریں آپ نے لی ہوئی ہیں، ایک آپ نے وہ نیچے باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر لی ہوئی ہے. سخت گرمی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹوں کے منہ کھول کے حضرت علی المرتضیٰ کو بتاتے ہیں کہ یہ دوندا ہے، یہ چوگا ہے، یہ چھگا ہے، یہ 2 سالہ ہے، 5 سالہ ہے، 6 سالہ، یہ صدقے کے اونٹ ہیں، اس کا یہ کالا رنگ ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ زور سے بلاتے ہیں عثمان، یہ اتنے یہ جو اونٹ ہیں یہ کالے رنگ کے ہیں، اتنے فلاں رنگ کے ہیں، اتنے فلاں رنگ کے ہیں، اتنے دوندے ہیں، اتنے چوگے ہیں. حضرت فاروق اعظم لکھواتے جاتے ہیں، علی المرتضیٰ بولتے جاتے ہیں، عثمان غنی لکھتے جاتے ہیں. یہ کون؟ وہیب تبری بھی یہ شیعہ علماء کے ہاں معتبر راوی ہے، اور معتبر یہ کتاب ہے ریاض النظرہ. اور یہ ابن جریر طبری دونوں طبقوں کے ہاں معتبر یہ مورخ ہے، اور یہ پہلا مورخ ہے موجودہ یہاں پر جتنے تاریخ کے مجموعے ہیں ان میں سب سے معتبر ہے. یہ ابن خلدون نے بھی سب کچھ اسے حاصل کیا، اس نے یہ روایت لکھی ہے. اب یہ تینوں اگر آپس میں دشمنیاں ہوتی تو کیا علی المرتضیٰ دھوپ میں فاروق اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اب اس کے بعد آگے جو تبصرہ وہ بڑا باکمال ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ سن کہ یہ صحابہ رحماء بینہم کی تصویریں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت کے وہ سردار ہیں، تاجدار ہیں. اس سے نیچے ہمیں کہیں ویسی اخوت نظر نہیں آتی. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عثمان، رب تعالی نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزدور ہونے کی تعریف کی ہے. وہ آپ کو وہ یاد ہوگا، وہ پورا واقعہ وہ سورہ قصص میں آتا ہے، اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے مصر سے ہجرت فرما کے تشریف لے گئے مدین میں، یہ پارہ 20 سورہ قصص میں یہ آتا. تو وہاں پر آپ نے جا کر دیکھا کہ گاؤں کے باہر ہی آپ تشریف فرما ہو گئے. تو گاؤں والے تھے وہ اپنے جانور لے کے آ گئے، وہ پانی پلوا رہے تھے، اور 2 بچیاں تھیں، انہوں نے اپنے جانور پیچھے روکے ہوئے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلوا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور گھر میں کوئی ایسا مرد بھی نہیں ہے، ہم خود ہی جانوروں کو تو آگے اس لیے نہیں جاتی ہیں اختلاط نہ ہو جائے، دھکے لگیں گے، اختلاط ہوگا مردوں کے ساتھ، اس لیے جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد یہ پانی پلوائیں گی. آپ نے ارشاد فرمایا کوئی اور پانی ہے؟ انہوں نے کہا وہ کنواں ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہے، وہاں سے پانی حاصل کرنا مشکل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کنواں دکھاؤ، چٹان دکھاؤ. آپ گئے تو نبی کے اندر قوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. نبی کی قوت عام بندے سے، آج کل تو کہتے ہیں نا بڑی ڈٹھائی سے کہہ دیتے نبی ہم جیسا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا اندازہ کرو. قرآن ارشاد فرماتا ہے صرف ایک فواقد موسیٰ فقضا علیہ، ایک بندے کو صرف ایک مکہ مارا بندہ مر گیا. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے نا فَلَاطَمَ مُوسَىٰ وَجْهَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب اسرائیل کو تھپڑ مارا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ باہر آ گئی. یہ نبی کی قوت ہے، نبی کی قوت ہے. اور علامہ شبیر عثمانی جو بندی مکتبہ فکر کا عالم ہے وہ لکھتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تھپڑ یہ اسرائیلی تھے جو برداشت کر گئے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ مارتے تو ایک مکے سے 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ نبی کی قوت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ ساری چٹان اٹھا دی. بڑی حیران ہوئی، اسے تو 20-40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. گھر جا کر کہا یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان وہ جو نوجوان ہے موسیٰ علیہ السلام اسے اپنا ملازم رکھ لیجئے، وہ بڑا قوی الامین ہے، بڑا طاقتور ہے، امانت دار ہے.
اس کے بعد پھر وہ آگے واقعہ چلتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے فرماتے ہیں اے عثمان ہذا قوی امین، یہ عمر بڑا قوی بھی ہے بڑا امین بھی ہے. اگر دشمنی ہوتی موجودہ دور کے مطابق، ہماری تحقیقات کے مطابق اصحابہ کرام کو آپس میں دشمن بنا کر پیش کر دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پناہ ہو ایسی بدعقیدگی سے. اپنے ایمان کی خیر مناؤ. فاروق اعظم وہ ہیں جنہیں علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو بات حضرت شعیب کی بیٹیوں نے جناب موسیٰ کے متعلق کہی تھی، علی المرتضیٰ وہی بات فاروق اعظم کے متعلق کرتے ہیں. عام سی بات ہے، اس سے بڑا کیا اعزاز. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. میں کھڑا تھا، کسی آدمی نے مشکاہ شریف میں دیکھا، کسی آدمی نے میرے ادھر کندھے پر آ کر اپنی ٹھوڑی رکھ لی. پیار کا انداز ہوتا ہے، اس طرح دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، اس پر آ کر اپنی ٹھوڑی رکھ لی. کہنے لگے ہم کئی بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے ان طلقت انا وابو بکر و عمر فعلت انا وابو بکر و عمر. میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا. اے عمر ہم نے زندگی میں کئی بار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرمایا کر تو اور عمر کا نام بھی ساتھ میں. اے میں اعمال پر میں تمہارے اعمال کو ترجیح دیتا ہوں، کاش کہ تمہارے اعمال میرے اعمال کے موافق ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے یوں کر کے چہرہ پلٹ کے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، آپ کے اعمال پر وہ قربان ہونے والے اور ان پر قربان ہونے اور انہیں اپنے لیے پسند کرنے والی شخصیت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہی تھے. اور حضرت فاروق یقین جانے اگر صرف اور صرف اس نشست میں وہی احادیث سناؤں جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صرف روایت کی تو وہ بھی کم و بیش اس وقت میں میرا خیال ہے ختم نہیں ہو سکتی ہیں. تو کیا کوئی آدمی دشمن کے متعلق بھی اس طرح کے کوئی کلمات کہتا؟ بندے نے میرا حق چھین لیا، میں کہوں نہیں یار یہ تو بڑا اچھا ہے، اس نے مجھے پر بڑے ظلم کیے، نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، ہم تو کہیں گے یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو بڑا فنا. کسی آدمی نے کہا بھی تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی طبری نے ریاض النظرہ میں نظری نے طبری نے اسے نقل کیا. کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عمر وہ شخصیت ہے جس کا نام رب تعالیٰ نے الفاروق رکھا. عمر وہ شخصیت ہے جس کا رب تعالیٰ نے نام الفاروق رکھا. اور الفاروق کا معنی فرق بین الحق والباطل، فاروق وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرما رہے ہیں. اور میرے بھائی یقین جانے یہ صرف اور صرف یہ ہماری یہ تاریخی روایات ہیں، ہمارے اپنے ذہنی مفاسد ہیں، ہمارے یہ تخیلات یا مظلومات ہیں. اصحابہ کرام کے متعلق جو قرآن نے فرمایا رحماء بینہم، حقیقت یہی ہے کہ سارے صحابہ آپس میں محبت اور اخوت کے اعلیٰ قسم کے نمونے تھے اور بہترین مجسمے تھے. کسی صحابی کے درمیان کوئی منافرت، کوئی مناقشت، کوئی اختلاف، کوئی نزاع نہیں. اگر کہیں ہے تو وقتی ہے. ہمارے لیے یہی میں یہ ایمان ہے اور یہی قرآن کریم کا یہ فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہے اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اپنی جگہ پر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے یہ علمی ذوق کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں یہ ایک تھوڑی سوچ کا یہ فرق ہے. ہم نے بالکل اپنے تخیل کے مطابق بعض شخصیات کو ہم نے وہ بنا لیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی باب ہوا، میں علم کا شہر ہوں. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے دروازے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ کرام بالکل بے علم تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم نبوت کا امین ہے اور ہر صحابی کے اندر
علوم کے عجیب قسم کے وہاں پر مدائر نظر آتے ہیں. مثلا مشکاہ شریف میں حدیث پاک کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں. میں نے دودھ پیا، خوب پیا، حتیٰ کہ میرے روئیں سے اس کا ظہور ہونے لگا. پھر اس کے بعد جو بچ گیا وہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا، اور وہ سارے کا سارا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ دودھ سارا پی گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما اولتا، یہ جو آپ نے دودھ پیا اس دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا فضا کا علم، یہ علم ہے رب تعالی نے مجھے عطا فرمایا تھا، اور اپنا بچا ہوا سارا علم میں نے عمر فاروق کو عطا فرمایا. اور آج بھی علماء یہ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسرار احکام میں جو کچھ کام کیا، بقیہ سارے فقہاء اور محدثین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خوشاچین ہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، میں حیران ہوتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی باتیں گزری ہوں سے ایک محدث گزرا. میری امت محدث ہے وہ ہے فاروق رضی اللہ عنہ. کو فی امت اگر میں کوئی ہے رضی اللہ اس کا کوئی محدث یہ فقہاء محدثین نے یہ معنی کیا وہ جس کے سینے پر الہام کیا جائے، مالے اعلیٰ جس کے سینے پر ورود کریں وہی نہیں آتی، وہی نبی پر آتی ہے. لیکن نبی کی مطابقت میں مالے اعلیٰ سے مخصوص معانی اور مخصوص رب تعالیٰ کے اسرار و معارف جس سینے پر نازل ہوتے ہیں اس کے حامل کو حدیث کی اصطلاح میں محدث کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے محدث ہے، اور ارشاد فرمایا ایک بار نہیں کئی بار ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، رب تعالی نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ ہی دیا، حق کو رکھ ہی دیا. فاروق جب بھی بولتا ہے حق بات بولتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے فاروق نے میری شریعت میں وہ اہم فیصلے فرمانے ہیں، اور ان فیصلوں کی گارنٹی اور ان کی مقبولیت اور دین میں حجت ہونا میں رسول اللہ پہلے سے بیان فرما دوں. موجودہ دور میں رش لگائی ہوئی ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 تراویح کی نماز با جماعت کروائی. یہ 20 تراویح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 3 دن آپ نے یہ نماز تراویح با جماعت ادا کروائی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا چوتھے دن صحابہ کرام کا جمع غفیر ہو گیا مسجد نبوی میں، لیکن سرکار باہر تشریف نہ لائے. اور آپ نے صبح ارشاد فرمایا میں جان بوجھ کر باہر نہیں تشریف لایا، اگر میں آ جاتا اور جماعت کروا دیتا اور یہ میرا امت یہ عمل تواتر کے ساتھ یہ جاری رہتا تو میری امت پر نماز تراویح فرض ہو جاتی، اور اس سے امتیوں کو تکلیف اور دقت ہوتی. جاؤ جا کے لے پڑ. سرکار دو عالم تعالی علیہ رحمۃ اللہ اس لزوم اور اس دوام نے فرمایا. تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال تک یہی عمل ہوتا رہا، 2.25 سال تک. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا. آپ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، رمضان المبارک کا یہ ماحول ہے، آپ نے ایک صحابی کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ارشاد فرمایا تم جماعت کرواؤ. سارے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اکیلے نہیں پڑھو، حضرت ابی کے پیچھے نماز پڑھو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا قرآن سنانے کا اور سننے کا موقع میسر آیا. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی آج رب تعالی نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا رب تعالی نے میرا نام لیا؟ ہائے ہائے کیا رب تعالی نے میرا نام لیا؟ اسمانی اللہ، کیا رب تعالی نے میرا نام لیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں ابی رب تعالی نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ابی کو قرآن سناؤ. سرکار کو پتا تھا کل اس میرے صحابی نے صحابہ کا امام پر نہ انہیں قرآن سنانا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اب جب یہ صحابی نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز با جماعت ہونے لگی،
تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نعمت البدعۃ هذه، کیا ہی خوبصورت یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے لیکن کیا خوبصورت بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کی تقسیم خود رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ اور یہ آج بڑے دعوے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے، امت تو دو دھڑوں میں بٹ گئی نا، کچھ تو وہ ہیں جو برا بھلا کہتی، ان کے متعلق میں نے پہلے نشاندہی کر دیا کہ وہ وہاں پر دوئی نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، ایک کا ہے، تنہائی ہے، یہ اکائی ہے، وہاں پر وحدت ہے، اخوت ہے، محبت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اختلاف نہیں، انتشار نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بڑی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جن کی زبان پر رب تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، ان کے فیصلوں سے بغاوت، ان کے فیصلوں سے اختلاف، 1400 سال یا کم و بیش اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا میں دین محمدی کھو گئے۔ حرمین شریفین میں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی ان 1450 سالوں میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں باقاعدہ طور پر صرف 8 رکعت تراویح وہاں پر پڑھائی جاتی رہی ہو۔ باقاعدہ طور پر تب سے لے کر 1450 سالوں میں ہمیشہ 20 تراویح ہی پڑھائی جاتی ہے۔ یہی 20 تراویح ہونے کا حق ثبوت ہے، اس کے علاوہ بقیہ حدیث اپنی جگہ پر مسلم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کو حرام فرمایا۔ آج کہتے ہیں فاروق اعظم کو کیا حیثیت حاصل ہے کہ فاروق اعظم متع کو حرام کرے؟ ارے بھائی، فاروق اعظم نے متع کو حرام ضرور کیا، لیکن کیا یہ پہلے رسول اللہ نے حرام نہیں کیا تھا؟ کیا رسول اللہ سے پہلے نے حرام نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر فاروق اعظم اس کی یہ دین میں اضافی ادخال، اسے اپلیمنٹ، اسے جائز نفاذ، تو فاروق پر اس کا اعزاز اور کریڈٹ کیا؟ کوئی آدمی کہے حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ ارے بھائی، زکوٰۃ کو تو قرآن نے فرض کیا، زکوٰۃ کو رسول اللہ نے فرض کیا۔ ہاں، ابوبکر نے فرمایا تھا جس آدمی نے زکوٰۃ کی کوئی ایک رسی بھی روک کر رکھی جو زمانہ نبی میں دیا کرتا تھا، اگر نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے۔ ابو بکر کا یہ جرم نہیں، ابو بکر کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے اسلام کو تقویت دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنے والے، دین کو نافذ کرنے والے۔ متع کو حرام کیا، دلائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ زمانہ نبی سے پہلے یہ تھا کہ بے شمار امور ایسے تھے کہ جو جاری تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ انہیں ختم فرمایا۔ یہی شراب ہی کو لے لیں، زمانہ اسلام سے پہلے ہر بندہ شراب پیتا تھا، لوگوں کے ہر دسترخوان پہ شراب ہوتی تھی، لوگوں کی گھٹی میں رچی بسی ہوئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تدریجاً ختم فرمایا، گریجولی، درجہ بدرجہ، اس لیے کہ جب تک یہ طبیعتوں میں صفائی نہ آئے، ایمان اس کے اندر استقرار نہ پکڑے، تب تک عمل کرنا مشکل ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے نفوس کا تزکیہ فرمایا، ایمان کو پختہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قائم کیا، پھر اس کے بعد جب عظمت ذہنوں میں جم گئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو گئی۔ اور یہ قرآن کریم کا یہ طریقہ کار، یہ سب کچھ اسی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متع کے متعلق بھی ڈائریکٹ آتے ہی اس میں کوئی کمنٹس نہیں دیے، درجہ بدرجہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حرام فرمایا، اس کے بعد کوئی بندہ ثابت کر سکتا۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے اس فرمان کو نافذ فرمایا، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ ترہ انداز ہے۔ تین طرح کا مسئلہ آج کل یہ بڑا عام یہ مسئلہ، لوگ کہتے ہیں لو جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں تو ہوتی رہی، یہ تو فاروق اعظم کی یہ بات ہے۔ اگر بھائی فاروق اعظم کیا اپنے گھر سے کوئی مسئلہ لے کے آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فاروق اعظم تو وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا فاروق اعظم کی زبان پر حق بولتا، فاروق کا فیصلہ ہوگا، حق اور بیان کرنے والا فاروق، اس کا اللہ رسول نے بقول علی المرتضیٰ کے سما اللہ نے عمر کا نام فاروق رکھ دیا۔ فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس میں غلو کرنے لگے،
3 طلاقیں دیتے ہیں 1 گنواتے ہیں. آپ نے قانون بنا دیا جو 3 دے گا یکبارگی دے گا وہ بھی 3 ہی نافذ ہوں گے. یہ فاروق اعظم کا اپنا استدلال نہیں, یہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور حدیث طیبہ بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین جانے. اور میں یہ دیکھو نا, یہ اس سلسلے میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ موجودہ قرآن کریم کی یہ تدوین یعنی کتابی شکل میں جمع ہونا, اس کا کریڈٹ حضرت عثمان غنی کو بھی جاتا ہے اور حضرت صدیق اکبر کو بھی جاتا ہے. جنگ یمامہ میں مسلمان شہید ہوئے 700 افراد, تو اس کے بعد یہ تحریک ہوئی. لیکن سوچنے والی بات یہ کہ سب سے پہلے قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ ساری حدیث یا تاریخ کی سیرت کی کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ سب سے پہلے جس آدمی کی توجہ رب تعالی نے اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی طرف مبذول کروائی وہ اللہ کا فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد یہ تراویح کی شکل باجماعت, یہ بھی فاروق اعظم نے. گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کے پورا کرنے کے سبب اور ضامن ہے. سینوں میں اگر کوئی قرآن محفوظ ہے تو یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. اگر کتابی شکل میں قرآن محفوظ ہے تو یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. علی حاضل کیا ہزاروں مسئلے ہیں علمی حوالے سے جو ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں. یہ ایسے مواقع پر یہ موضوعات بیان کرنا, اس کا صرف اور صرف مقصود یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثاروں اور وفاداروں کے ساتھ اپنا تعلق غلامی قائم کریں اور انہیں ہی ہم اپنا ہیرو اور آئیڈیل مانیں. ہم آج کل آئیڈیل آج کل چینج ہو گئے. آج کل اصطلاح چلتی ہے ہمارا ہیرو, ہیروئن, سٹار, سپر سٹار وغیرہ وغیرہ. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ کنجر. کہتے ہیں ہماری امت مسلمہ کے پاکستان کا ہیرو وہ فلاں, ہیروئن فلاں کنجری. ارے بھائی یہ لوگ ہیرو ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ہیرو یہ ہیں جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لوگوں کو سکھائیں, زنا کے طریقے سکھائے, بدمعاشی گھر گھر پہنچائی. یہ ہیرو ہیں یا وہ ہیرو ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو ساری دنیا پر نافذ فرمایا؟ اصطلاحیں بدل گئی ہیں. اپنے اسلاف کا تعارف کروانا یا نئی نسل کو بتانا اب اس امت پر واجب ہو چکا ہے. اس لیے میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوان بھائیوں کو بتاؤں کہ ہم ان کنجروں کی اولاد نہیں ہیں, ہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں اور جانثاروں کی مانوی اور روحانی اولاد ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آبا میں سے فاروق اعظم ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آبا میں سے ابو بکر اور عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی شخصیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے, ان کی عظمت اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں فرما رہے ہیں.